نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تعاون کیا ہے عدنان واٹر ٹینکس۔ عدنان واٹر ٹینکس لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس جسے آپ کو ملے صاف اور شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلتھی واٹر سٹوریج سولوشن۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ مخالف تلنگانہ ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کے وارثوں کے لیے تلنگانہ میں کوئی جگہ نہیں۔ کانگریس اور بی جے پی اقتدار کا خواب دیکھ رہی جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ سداشیو پیٹ میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائی ایس شرمیلا کی جانب سے نئی پارٹی تشکیل دینے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ہریش راؤ نے یاد دلایا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران راجشیکھر ریڈی نے کہا تھا کہ تلنگانہ کیا سگریٹ یا بیڑی ہے جو دے دیا جائے۔ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تلنگانہ کی توہین کی تھی۔ تلنگانہ کے عوام ان توہین آمیز ریمارکس کو بھولے نہیں ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تلنگانہ کا پانی اور فنڈز لوٹ لیا گیا، اس کے لیے شرمیلا کے پارٹی کو ووٹ دیا جائے۔ راجشیکھر ریڈی نے کہا تھا کہ ملک کے 100 کروڑ عوام کی جانب سے قبول کرنے پر ہی علیحدہ تلنگانہ ریاست کے لیے رضامندی کا اظہار کیا جائے گا۔ جو شخص آخری سانس تک علیحدہ تلنگانہ ریاست کی مخالفت کر چکا ہے، اس کے نام سے تشکیل پانے والی نئی سیاسی جماعت کو تلنگانہ کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ٹی آر ایس کے سابق رکن اسمبلی چنتر پربھاکر کے زیر اہتمام منعقدہ اس اجلاس میں کانگریس کے کئی قائدین نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی۔ حکومت نے دریائے موسی کے پار 15 نئے پل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت دریائے موسی کے پار 15 نئے پل تعمیر کرے گی جس سے نہ صرف ٹریفک میں آسانی ہوگی بلکہ حیدرآباد کی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر نے بلدی انتظامیہ اور شہری ترقی کے محکمے تلنگانہ کے سالانہ رپورٹ بھی جاری کی۔ وزیر اعظم سویان پروگرام کے نفاذ پر ایم اے او ڈی کی تعریف کرتے ہوئے کیٹیا نے کہا ہے کہ اسٹریٹ وینڈروں نے 50 لاکھ روپے کے قرضے حاصل کیے ہیں۔ اسکیم کے تحت 347 کروڑ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بونال تہوار تقاریب کے آغاز پر ریاست کے عوام کو بونال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ قلعہ گولکنڈہ میں دیوی جگدمبکا کو بونم پیش کرنے کے بعد بونال فیسٹیول تقاریب کا آغاز ہوگا۔ یہ فیسٹیول تلنگانہ کی گنگا جمنا تہذیب کی علامت ہے۔ کیسیا نے کہا ہے کہ ریاست کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور صحت مندی کے لیے دیوی سے پرارتھنا کرتے ہیں۔ شہر میں دن پر دن شرابی اور گانجا مارنے والوں کی غنڈہ گردی بڑھتی ہی جا رہی۔ شرابی اور گانجا مارنے والوں سے عوام پریشان ہے۔ تفصیلات کے مطابق سلالہ روڈ نمبر 1 کے پاس رہنے والے محمد شاکر پر 4 افراد نے مل کر حملہ کر کے شاکر کو شدید زخمی کر دیا۔ شراب نوشی کر کے آواز پکارا کرنے پر شاکر نے اعتراض کیا تھا جس پر شرابیوں نے یہ حملہ کر دیا۔ شاکر نے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس کی شکایت بھی درج کروائی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کیے جانے پر شاکر نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں شاکر کا کیا کہنا ہے۔ بیٹھ کے گندا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیڑیاں کاڑیاں جو ہے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر رات دن جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے لگا دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پر روشنی مار کے تھوڑا دیکھیے آپ، پورے بیڑیاں ہیں کاڑیاں ہیں یہاں پر، سار گرا گٹھے اٹھ کے نشے والی چیزیں جو ہے پورے بیٹھتی ہیں یہاں پر، جو ہے رات دن جو ہے بیٹھے ہوئے پتھروں پہ ہی ہے، اور پینے کے شراب کے شیشے بھی ہیں یہاں پر اویلیبل ہے، دیکھو آپ دیکھ سکتے بھی ہے یہاں پر۔ آؤ میں شیشے بھی بتاتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے نشے وار چیزاں بیٹھ کے جو ہے پیتے اور جو ہے تھوکم تھا کیا کرتے، رات میں ڈومنا کھیلتے لوگ، راتوں میں بچوں کو بولے تو سنتے نہیں ہیں کہ ہم ہمارے یہاں سے احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں نا، لوگ بار بار بولنے کے باوجود بھی جو ہے نہیں سن رہے، لوگ وی آئی پی لوگ بھی رہتے ہیں یہاں پر، جو ہے ایسا پکارا کرتے ہیں یہاں پر کسی حد نہیں، چیخاں پکارا اتنا کرتے ہیں بس کسی حد نہیں ہے کوئی، بار بار بولنے کے باوجود بھی جو ہے ہماری بات نہیں سنتے لوگ۔ کئی بار ان لوگوں کو سمجھایا ہمارے لوگوں کو، ہم چلے آ رہے ہیں ملک بول رہے ہیں بار بار ہم لوگوں۔ یہ سلالہ ایریا ہے، یہ ابو بکر میں بیک سائڈ کا ایریا ہے، جاوید کی دکان کا کرانہ کا اسٹور کا اوپر کا حصہ ہے، یہ گراؤنڈ ہے، یہ ان لوگوں کو بار بار سمجھا رہے ہیں، ہم وہاں جو ہے تاکید کر رہے ہیں تو یہ لوگ ہماری سن رہے نہیں ہوئی۔
ہمارے جو ہے کتنا بھی بولے لوں گا وش کر لوں گا سنے نہیں. ہم یہاں پر کے صدمی ہیں, ہم یہاں کے چھے ہم ایسی کرتے, ہم ایسی رہیں گے. ہم آتے سالوں سے گلے تیار مل کے پر لوں گا. آپ لوگوں کو جو ہے جیسا بھی ہے آپ لوگوں جو ہے کوآپریٹ کرو, ہمارے کو جو ہے فیسلٹیز دیو بھائی. سنے نہیں, ہم وہاں جو ہے ہم ہمارے ایسے نہیں کر رہے ہیں, بستی کے سارے لوگ جو ہے اچھے ہو بول کے کر رہے ہیں. ہم وہاں آپ لوگوں کے ایسے بار بار جو ہے اپیل کر رہے ہیں, ہم وہاں جو ہے ہمارے کو جو ہے سیفٹی دیو اور دوسروں کو بھی سیفٹی دیو. اب ہم ہمارے واسطے نہیں کر رہے ہیں, ہم ہمارے گھر کی سیفٹی نہیں کر رہے ہیں, ہم اڑوس پڑوس کی ہر کسی کی اور ہر گھر میں جو ہے نیک انسان بننا والی کوشش کر رہے ہیں بھائی. ہمارے جو بچے جو بگڑ جا رہے ہیں پبجیوں میں اور شرابوں میں, اور جتنے بھی لوگ ہیں اس میں بار بار ان لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں, ہم ان کے گھر کے بڑے لوگوں نے سیدھا کر رہے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ اگر اللہ چاہا تو آپ لوگوں کی مدد سے ہم جو ہے ہم لوگ ان کی جو ہے اچھی تنبیہ کریں گے, ان لوگوں کی جو ہے آپ لوگوں جو ہے صحیح راستے پہ لے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گولکنڈہ بنال تقریبات کے ضمن میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی گئی, جس کے پیش نظر متوقع طور پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک پورے شہر حیدرآباد اور آس پاس کے دیہاتوں سے جشنوں میں شریک ہوتی ہے. گولکنڈہ قلعے جانے والے 3 راستوں پر مندرجہ ذیل راستوں پر بھاری ٹریفک کی بھیڑ کی توقع ہے. رام دیو گڑھ سے گولکنڈہ قلعہ بذریعہ مکئی دروازہ, لنگر ہاؤس تا گولکنڈہ قلعہ بذریعہ فتح دروازہ اور 7 ٹامس گولکنڈہ تا گولکنڈہ قلعہ بذریعہ بنجارہ دروازہ. مذکورہ بالا کے پیش نظر مذکورہ سڑکیں استعمال کرنے والے مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صبح 11 بجے سے شام 8 بجے تک تکلیف سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں. گولکنڈہ قلعے میں بنال کی تقریبات میں شریک عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے پارکنگ کے انتظامات مندرجہ ذیل ہیں. رام دیو گڑھ کی طرف سے مکہ دروازہ کے راستے آنے والے عقیدت مندوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی 2 ویلر گاڑیاں ایشور خانہ سے ملٹری سینیٹری پوائنٹ تک کھڑی کریں, جبکہ 4 ویلر والے ایشور خانہ پارکنگ پیلس پر پارک کریں. اس کے بعد وہ رام دیو گڑھ جنکشن کی مرکزی سڑک پر پارک کریں. لنگر ہاؤس سے آنے والے عقیدت مندوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے 2 ویلر اور 3 ویلر گاڑیاں وہاں پر پارک کریں, جبکہ 4 ویلر گاڑیاں بنجارہ دروازے سے ہوتی ہوئی گزریں. بنجارہ دروازے میں داخل ہونے کے بعد فوری طور پر بائیں مڑ کر 7 ٹامس کو اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں. سالار فٹ بال گراؤنڈ یا اویسی گراؤنڈ پر 7 ٹامس سے آنے والے عقیدت مندوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی 2 اور 3 ویلر گاڑیاں پریادرشنی اسکول ایریا, اسپتال اور بس اسٹاپ پر گولکنڈہ قلعے کے قریب کھڑی کریں, جبکہ 4 ویلر گاڑیاں بنجارہ دروازے سے آگے بڑھے گی. 7 ٹامس کے بعد فوری طور پر بائیں مڑ کر بنجارہ دروازے میں داخل ہوں گے اور وہ اپنی گاڑیاں سالار فٹ بال گراؤنڈ یا اویسی گراؤنڈ میں پارک کریں. عقیدت مندوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں صرف مخصوص پارکنگ کی جگہوں پر کھڑی کریں اور پارکنگ کی جگہوں پر لائن سسٹم کو برقرار رکھیں, اور مسافروں سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ٹریفک کی بھیڑ سے بچنے کے لیے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں اور ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں. حیدرآباد میں چائے کے پاؤڈر بیچنے والے شخص کو پکڑ لیا گیا. گزشتہ روز حیدرآباد کمشنر کے ٹاسک فورس نے ریڈ لیبل چائے پاؤڈر کے طور پر ملاوٹ شدہ چائے پاؤڈر برانڈنگ کی خریداری اور فروخت کرنے والے ایک شخص کو پکڑ لیا. پولیس نے چائے کے پاؤڈر کے 10 بیگ اور 2 موبائل فون ضبط کر لیے, جن کی کل مالیت 1,04,000 روپے بتائی گئی ہے. اطلاع ملنے پر ٹیم نے شہر کے گولی گوڑا کے رہائشی اور راجستھان کے رہنے والے مہندر سنگھ کو پکڑ لیا. مہندر نے راجستھان کے ایک سریندر سے چائے کا پاؤڈر خریدا اور اسے اپنے مقامی نیٹ ورک کے ذریعے مارکیٹ میں فراہم کیا. انہوں نے راجستھان سے ملاوٹ والی چائے کے پاؤڈر کے پیکٹ حاصل کیے اور مقامی طور پر بیچ کر اس نے بہت زیادہ منافع کمایا. ڈی سی پی ٹاسک فورس گمی چکرورتی نے یہ تفصیلات بتائی. پولیس سریندر کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی جو اس وقت مفرور ہے. گرفتار شخص کو املاک سمیت افضل گنج پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ آگے کی کارروائی کی جا سکے. تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر و سابق چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے تلنگانہ تلگو دیشم پارٹی کے سینئر قائدین کا اجلاس طلب کیا. ایل رامنا کے تلگو دیشم سے مستعفی ہونے کے علاوہ تلنگانہ کی تازہ سیاسی صورتحال, تلنگانہ تلگو دیشم کے نئے صدر کا انتخاب اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. تلنگانہ میں تلگو دیشم پارٹی کو مستحکم کرنے ریاستی سطح سے ضلعی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دینے کا جائزہ لیا گیا. باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل سے
से अब तक एल रामन्ना को तेलंगाना तेलुगुदेशम सदर के ओहदे पर बरकरार रखने के बावजूद तेलुगुदेशम कायदीन को पार्टी में बरकरार रखने और पार्टी से मुस्तफी होने वाले कायदीन से बातचीत न करने और न कोई इजलास तलब करने का सख्त नोट लिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन को तयखुन दिया कि वो आइंदा तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन से राब्ते में रहेंगे, पार्टी को मुस्तहकम करने के मामले में मुकम्मल ताउन करेंगे। इजलास में तेलुगुदेशम कवर कमेटी के अरकान पार्लियामेंट पार्टी के सुदूर भी शरीक थे। उत्तर प्रदेश में नए आबादी कंट्रोल कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मुजव्वजा कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चों के वालिद को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी फलाही स्कीमों का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा शख्स किसी सरकारी नौकरी के लिए भी दरख्वास्त नहीं दे सकता। साथ ही नए मसूदे में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में भी लड़ने पर पाबंदी होगी। बिल के ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक अवाम अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। इतवार को आलमी यौम आबाद के मौके पर मुनाकिदा प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत की नई आबादी पॉलिसी 2021-30 जारी कर रहे। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, JHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786 या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।